حسن مرتضی صاحب، آغاز میں آپ سے کرتی ہوں سر، گزشتہ چند ہفتوں سے زرداری صاحب کی ملاقاتیں بھی ہوئیں چودھری برادران سے، اور کہا جا رہا تھا کہ بڑی پازیٹیو یہ ملاقاتیں رہی ہیں، کچھ آفرز بھی ہوئی تھی ان کو، لیکن وزیر اعظم نے ایک ملاقات کی اور ایسا لگتا ہے کہ ساری محنت ضائع ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا ہے یہ سیاست میں ہوتا رہتا ہے، اور سیاستدان آپس میں ملتے بھی رہتے ہیں، ڈائیلاگز بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ حکومت کا حصہ بن گئے۔ عمران خان صاحب آئے ہیں، ان کے وہ الائز ہیں، اتحادی ہیں، انہوں نے کوئی وعدے وعید بھی کیے ہوں گے، اور جس طرح کی کل عمران خان صاحب کی تقریر تھی اور وہ بالکل ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے الیکشن کی تقریر کر رہے ہیں، الیکشن میں جانے سے پہلے جیسے وزیر اعظم کرتے ہیں کہ ووٹ فلاں کو دو گے تو یہ ہوگا، فلاں کو دو گے تو یہ ہوگا، اور پھر آج کی ان کی جو مصروفیات تھی جس میں وہ مختلف ممبران صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کو ملے اور ان سے وعدے وعید اور فنڈز ریلیز کرنے کے وعدے اور نوکریاں اور تھانے دار اور پٹواری مرضی کا لگوانے کا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہ بخلا شکار ہے، وہ ان میں وہ کانفیڈنس نظر نہیں آ رہا جو ایک وزیر اعظم میں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ اپوزیشن کا مورال ڈاؤن ہوگا، اپوزیشن کا مورال تو بلند ہوا کل جب انہوں نے دیکھا کہ ایک عوامی مارچ ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے 10 روپے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کی، بجلی کل صبح انہوں نے 6.5 بڑھائی تھی فی یونٹ، شام میں 5 روپے کم کر دی۔ اب کیا منطق ہے کہ صبح بڑھائی جائے اور شام میں کم کر دی جائے، اور پھر عوام کو ریلیف دے رہے ہیں کہ 1.5 روپیہ کل کی کمی میں بھی عوام کی جیب سے نکلا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ظاہر ہیں کہ وہ بخلاہٹ کا شکار ہے۔ اپوزیشن کا تو مورال بلند ہوا، اور پھر 30,000 روپیہ جو گریجویٹس کو انہوں نے انٹرنشپ کا وعدہ کیا ہے، تو آپ نے تو 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا تھا، یہ 30,000 جو خیرات میں دینے کا آپ کہہ رہے ہیں یہ کس کھاتے میں ہے؟ اور پھر کوئی سیم بھی ایسے ہی ہوگی جیسے پہلے ڈیولپمنٹ فنڈز کی ہوتی ہے کہ جو ان کے پاس آ جائے، جو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لے اس کو مل جائے، اور جو نہ کرے اس کے حلقے کو سزا دی جائے۔ تو یہ 30,000 بھی اسی چکر میں جائے گا اور قومی خزانے کو نقصان ہوگا۔ اگر اس کا ڈائریکٹ عوام کو ہوتا ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ لیکن حسن مرتضی صاحب، آپ کی جماعت ٹائمنگ پہ بڑا بھروسہ کرتی ہے کہ ٹائمنگ جو ہے سیاست کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اگر مرال ڈاؤن ہے، وزیر اعظم کا کانفیڈنس لیول بھی آپ کو اس طرح سے نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر کیوں نہ فوری طور پر طریق عدم اعتماد لائی جائے، اس کو کامیاب کروایا جائے؟ اس میں دیر کس بات کی ہے؟ کوئی ڈیلے نہیں ہے، کوئی ڈیلے نہیں ہے، تحریک عدم اعتماد میں کوئی ہم دیر کرنے جا رہے ہیں یا ڈیلے کرنے جا رہے ہیں۔ ٹائمنگز واقعی جو ہیں وہ سیاست کے اندر بڑا میٹر کرتی ہیں، آپ کے ٹائملی جو فیصلے ہیں وہ اگر آپ لے لیں تو سیاست کا رخ بدل جاتا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اپنے حساب سے صحیح سیاست کر رہی ہے۔ ہم پوری قوم کو اعتماد میں لے کے نکل رہے ہیں کہ یہ ہمارے ایشوز تھے۔ ہم نے جب لانگ مارچ کیا ہے تو ہم نے اس میں اپنے 4 جو بنیادی نکات تھے، جو حق حاکمیت تھا، حق ملکیت تھا، حق برابری تھا، حق روز تھا، اس کی بنیاد پر ہم نکلے، اور ہم نے پھر 38 نکات بھی دیے، اپنے مطالبات بھی دیے۔ تو اس لیے یہ پیپلز پارٹی وہ ٹائم جو ہے وہ کوئی یہ نہیں کہ اسے ٹائم دے رہے ہیں، یہ ضرورت ہے اس وقت کی کہ عوام کو پتہ چل جائے کہ یہ لانگ مارچ کس لیے ہو رہا ہے، یہ لانگ مارچ کی ٹھیک ہے حسن مرتضی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ سلمہ صاحب،
جی میں باقی مہمانوں کی طرف بھی بڑھتی ہوں ذرا، پھر میں آپ کے پاس واپس آؤں گی احسن صاحب. سلمیٰ صاحبہ، لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کو سیاست کے گر جو ہیں وہ سمجھ آ گئے ہیں. آپ دیکھیں 2 دن میں ہی انہوں نے بساط پلٹ کے رکھ دی ہے. کل جو انہوں نے بڑے بڑے اعلانات کیے، آج چودھری برادران سے ملاقات، کیا سمجھتی ہیں؟ جی مجھے لگتا ہے کہ بساط کیا بدلنی تھی. وہ کہا کرتے تھے کہ گھبرانا نہیں، وہ شدید گھبرا چکے ہیں اور وہ شدید بکھلاہٹ کا شکار ہیں، جس کی مثالیں چند نظر آتی ہیں. کہ آج آپ نے دیکھا کہ ان کی حکومت میں تیسری ایمنیسٹی دے رہے ہیں وہ، جس میں انہوں نے کر کیا رہے ہیں. بیسیکلی وہ اپنے ساتھ جو انویسٹرز تھے اور جو ان کے ساتھ ہواری تھے، اور ویسے جب 4 سال سے حکومت میں تھے انہوں نے اپنے ارد گرد جو کارٹرز پالے ہوئے تھے ان کو کہا کہ چینی چوری کے 300 ارب کا غبن ہوا، گندم ہماری چوری ہوئی، LNG ہماری گئی اربوں کی، رنگ روڈ چور جو تھے، اور جتنے انہوں نے وہ سارے مافیاز پالے ہوئے تھے ان کو پہلے کہتے رہے کہ پیسے بھرتے رہو، کرپشن کرتے رہو. اب جب جانے کا وقت آیا ہے، جانے لگے ہیں، تو تیسری ایمنیسٹی دے کے کہتے ہیں 5% دو، کالا دھن سفید کر لو. تو یہ بیسیکلی وہ اپنے انویسٹرز کو اور پھر مجھ پہ انویسٹ کرنا جب اگلا الیکشن آئے گا تو وہ پیغام سیدھا دے رہے ہیں. کل جو انہوں نے ریلیف دیا اپنی کل کی تقریر کے اندر، وہ ریلیف کس کو دیا، کس کو پاگل بنا رہے ہیں، وہ بھی اپنے انویسٹرز کو دیا. کیونکہ ابھی 2 مہینے پہلے منی بجٹ آیا تھا، سب کو یاد ہونا چاہیے، اس میں 350 ارب کے اضافی ٹیکس لگائے گئے تھے. اور وہ جو ٹیکس لگائے گئے تھے وہ ڈیری پروڈکٹس پہ لگائے تھے، بیکری پہ لگائے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، ادویات پہ لگائے تھے. ادویات کے را مٹیریل پہ 17% ٹیکس لگایا گیا تھا. تو غریب آدمی کو تو دوائی چاہیے، غریب آدمی کے بچے کو تو پینے کے لیے دودھ چاہیے، ڈیری پروڈکٹس چاہیے تھی. جو غریب کی چیزیں تھیں، جو غریب کو روٹی چاہیے تھی، جو چینی چاہیے تھی، جو گندم چاہیے. اور پھر گندم کا سوچ لیں آپ کہ انہوں نے کہا یہ کہ رشیا گیا تھا میں 2 ملین ٹن گندم لینے کے لیے، 2 ملین ٹن گندم لینے رشیا چلے گئے. اور موصوف جو پوری حکومت ہے، ترجمانوں کی جو فوج ہے، وہ کچھ مہینے پہلے رکتی نہیں تھی کہ یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے بمپر کراپ ہے اس دفعہ گندم کی، اور کہتے تھے 27 ملین ٹن ہم نے کراپ جو ہے وہ گندم اس سال ہم پیداوار کی ہے. تو اگر 27 ملین ٹن کی ہے تو ہماری تو ضرورت جو ہے وہ 22 ملین ٹن پہ ہوتی ہے. تو اگر 5 ملین ٹن اضافی آلریڈی بقول ان کے پیداوار تھی اس سال، تو 2 ملین ٹن رشیا سے لینے چلے گی. اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تیسری طرف آپ اگر دیکھیں 2 دنوں میں پچھلے آپ یہ جو آج گئے ہیں وہ چودھری برادران کو ملنے، تو مجھے وہ یاد آ گیا تھا کہ کبھی ان کے در کبھی در بدر، اے غم کرسی تیرا شکریہ. مطلب وہ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اب چودھری برادران سے ان سے برداشت نہیں ہوا اور وہ فوراً ان کو ملنے چلے آئے. اب وہ ہر طرف ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. اور دوسری طرف وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ میں دوں گا نوجوانوں کو، تیسری طرف یہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج وہ ریلیف پیکج دے رہے ہیں، اور آج انہوں نے جو 10 روپے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے، 12 روپے 13 دن پہلے صرف 12 روپے قیمت بڑھائی اور آج 10 روپے کم کر دی. اور یہ تب موقف یہ تھا جب 10 روپے بڑھائی تھی کہ جی عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بڑھی ہے لہٰذا ہمیں بڑھانی پڑے گی، ہم ریورس نہیں کر سکتے. تو عالمی منڈی میں تب $94 کا بیرل تھا تو انہوں نے 160 روپے قیمت کی. آج بیرل عالمی منڈی میں $100 سے اوپر چلا گیا، انہوں نے 10 روپے کم کر دیے. تو یہ تو خود ہی نفی کر رہے ہیں. اپوزیشن سے مشورہ بھی مانگ رہے ہیں، بتا دیں کیسے کم ہو سکتے ہیں. جی اپوزیشن بالکل، اپوزیشن کو پتا ہے کہ کیسے کم ہو سکتا ہے. یہ گھر تشریف لے کے جائیں نا تو اپوزیشن کر لے گی جو کرنا ہے. اچھا ویسے مشورہ نہیں دے گی. ان کو اپوزیشن نے کر کے دکھایا ہوا ہے. مسلم لیگ نون جب 2008 میں پنجاب میں حکومت بنائی تھی بڑے ابتر حالات تھے. 2013 میں سب کو یاد ہوگا 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. 2013 میں سب کو یاد ہوگا کہ بوم بلاسٹ، اور 2008 میں دہشت گردی عروج پر تھی. ہماری انڈسٹری بند پڑی ہوئی تھی، ہمارے ایکسپورٹس گر گئے ہوئے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ 2008 میں ہم 10 سال کی ایگزائل کاٹنے کے بعد آ کے پنجاب کو ٹیک اپ کیا تھا. بھاگے نہیں تھے ہم لوگ، ہم نے تب بھی کر کے دکھایا تھا. 2013 میں بھی جب ہمیں حکومت ملی تب کی آپ دیکھ لیں کہ ترقی کی شرح جو تھی وہ 2.3 اور 3% پر تھی. اور اس کے بعد اس کو 5.8% ان کے ہاتھ میں دے کر آئے ہیں. 5 سال 12,000 میگا واٹ بجلی دے کے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کر کے آئے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے 2000 کلومیٹر کے موٹر ویز ان کو بنا کے دے کے آئے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز، اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات ہے جو اب یہ جا رہے ہیں، یہ جاتے جاتے جو داستانے اور جو راگ لاپ رہے ہیں، اپنی اچھائی بیان کر رہے ہیں ایک نیا منشور دے کے. انہوں نے ہیلتھ کارڈ کا کل تقریر میں ذکر کیا، انہوں نے اس کا ذکر کیا، جو جوان پروگرام کا ذکر کیا، انہوں نے احساس پروگرام کا ذکر کیا. تو یہ سارے تو آلریڈی اینول ڈیولپمنٹ پلان کا حصہ تھا. جب انہوں نے 2022 کا جون کا جو بجٹ دیا تھا اس کے اندر حصہ تھے. تو یہ 7 مہینے گزرنے کے بعد اس کے اوپر کیا اقدامات ہوئے؟ 7 مہینے کے وہ پہلے ٹرک کی بتی دکھا کے 7 مہینے کے بعد وہی دوبارہ چیزیں ریلیف کے طور پہ کیسے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو کیسے پاگل بنا رہے ہیں. اور ایک اور چیز، ایک چیز اور، قرضے جن کی ہمیشہ بات کرتے ہیں اتنی زیادہ.
ہم جب یہ انہوں نے قرضے ہم پہ ڈالتے رہے, ان کے 3 سالوں میں جو قرضہ لیا گیا 51,000 ارب پہ ہمارا قرضہ پہنچ گیا ہے, 29,000 ارب سے. صرف 3 سالوں میں اس حکومت نے 70% قرضہ لیا, اس کا جتنا کہ پاکستان نے 70 سالوں میں لیا تھا. کیا